ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ بہت ہی برے عمل ہیں جو وہ کر رہے ہیں. ان آیات میں یہود کی اخلاقی اور تباہ حالی کو بیان کیا تھا گزشتہ آیت میں، اور اس آیت شریفہ میں مشائخ اور علماء کو اس پر سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو برے اعمال سے کیوں نہیں روکتے. قرآن پاک میں اس جگہ دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک ربانیون جس کا ترجمہ ہے اللہ والے، یعنی عابد زاہد، جن کو ہمارے عرف عام میں درویش، پیر یا شیخ، مشائخ کہا جاتا ہے. اور دوسرا لفظ احبار اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا. یہود کے علماء کو احبار کہا جاتا تھا، جیسے ہمارے یہاں پیر صاحب یا صوفی یا بزرگ یا عابد دیندار لوگوں کو کہا جاتا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو علماء، مولوی، اور جب اور آگے بڑھ جاتے ہیں لوگ تو پھر علامہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ تو ان الفاظ کے لکھنے اور بولنے میں بھی اتنا جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں، اللہ رحم فرمائے. بعض اخبارات میں ایک عام مولوی کو علامہ لکھ دیتے ہیں. علامہ علماء کی بھی جمع ہے. علامہ اس کو کہیں گے جس کے پاس سارے علوم ہوں، علم تفسیر کا بھی ماہر ہو، علم حدیث کا بھی ماہر ہو، علم اسماء الرجال کا بھی ماہر ہو، اور علم فقہ کا بھی ماہر ہو، اور علم تصوف کا بھی ماہر ہو. یہ سارے علوم جس کے پاس ہوں اس کو علامہ کہا جاتا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر علامۃ الدہر بھی کہہ دیتے ہیں اسے، پھر زمانے کا سب سے بڑا عالم. اور آج کل میاں جیوں کو لوگ پوسٹروں میں، اخباروں میں لکھ دیتے ہیں علامہ فلاں. وضو کے فرض یاد نہیں، علامہ. تیمم کے مسائل یاد نہیں، علامہ. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ربانیون فرمایا اور احبار فرمایا. تو ربانیون اور احبار یہ دونوں جملے عموماً یہود میں بولے جاتے تھے. یہود کے علماء کو بھی لوگ احبار کہا کرتے تھے. جس سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصل ذمہ داری ان دو طبقوں پر ہے، ایک مشائخ، دوسرے علماء. تو مشائخ میں پیر، درویش، صوفی، مرشد سب آئیں گے، اور علماء کے اندر سارے اہل علم آئیں گے. اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ ربانیون سے مراد وہ علماء ہیں جو حکومت کی طرف سے مامور اور با اقتدار ہوں. احبار سے مراد عام علماء ہیں. اس صورت میں جرائم سے روکنے کی ذمہ داری حکام اور علماء دونوں پر عائد ہو جاتی ہے. لوگ یوں کہتے ہیں کہ صاحب ان مولویوں کو کیا پڑا، انہیں کیا ضرورت ہے بولنے کی. علماء کی ذمہ داری قوم کی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے انبیاء کرام کی ہوا کرتی تھی، کیونکہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے
کہ لوگ کسی بھی برائی میں نہ چلیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اصل ذمہ داری ان دونوں طبقوں کی. اور بعض دوسری آیات میں اس کی تصریح بھی فرمائی اللہ نے کہ آخر آیت میں فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، یعنی ان مشائخ اور علماء کی یہ سخت بری عادت ہے کہ اپنا فرض منصبی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے، قوم کو ہلاکت کی طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور یہ ان کو نہیں روکتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب امام کا کام تو صرف نماز پڑھانے کا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ امام کی بھی ذمہ داری. امام بھی علماء میں یا مشائخ میں آتا ہے. اگر امام پڑھا لکھا ہے تو علماء میں آئے گا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، خالی میاں جی ہے یا خالی حافظ قرآن ہے، تب بھی وہ مشائخ کے اندر آئے گا، پیر کے اندر آئے گا. کم سے کم آدمی نماز کے اندر تو اس کی اتباع کر ہی رہا ہے، چاہے باہر نہ کر رہا ہو. اس لیے اس کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قوم بھٹکے نہیں، قوم برائی کی طرف نہ جائے. علماء مفسرین نے فرمایا کہ پہلی آیت جس میں عوام کی غلط کاریوں کا ذکر تھا، اس کے آخر میں تو لبئس ما کانوا یعملون فرمایا، اور دوسری آیت جس میں مشائخ علماء کی غلطی پر تنبیہ کی گئی ہے، اس کے آخر میں لبئس ما کانوا یصنعون فرمایا. قرآن پاک کے جملے بڑے عجیب عجیب ہیں. یعملون اور یصنعون دونوں ایک جیسے جملے ہیں لیکن معنی کا فرق ہے. وجہ یہ ہے کہ عربی لغت کے اعتبار سے لفظ فعل تو ہر کام کو شامل ہے، خواہ بالقصد ہو یا بلا قصد ہو، اور لفظ عمل صرف اس کام کے لیے بولا جاتا ہے جو قصدن اور ارادتن کیا جائے، اس کو یعملون کہا جاتا ہے عمل. اور ایک ہوتا ہے فعل. فعل تو بعض وقت اچانک بھی ہو جاتا ہے، اور عمل جو ہے وہ کرنے سے ہوتا ہے، ارادتن ہوتا ہے. تو ان میں بھی فرق ہے. کہیں پر اللہ فرماتا ہے یفعلون بما کانوا یفعلون، وہ جو تم کرتے ہو. کہیں فرمایا بما کانوا یعملون، جیسے یہاں فرمایا. تو یعملون کا جملہ عربی لغت کے اعتبار سے اس کام کو کہتے ہیں جو ارادتن کیا جائے، بغیر ارادہ کے نہ ہو. اور لفظ صنع یصنع یہ صنعت کا ایسے کلام کے اطلاق پر کیا جاتا ہے جس میں قصد اور اختیار بھی ہو. جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، امام رکوع میں گیا، ہمیں بھی جانا پڑے گا، ارادہ ہو یا نہ ہو، من کرے یا نہ کرے. امام قرات میں کھڑا ہے، پیر تھک رہے ہیں. بعض آدمی کو عادت نہیں ہوتی زیادہ لمبے کھڑے ہونے کی، جیسے فجر کی نماز ہے عموماً 4-5 منٹ کی رکعت ہوتی ہے. بعض آدمی کو اتنی عادت نہیں ہوتی تو وہ بعض وقت سوچتے ہیں لمبی اتنی لمبی قرات کر رہا ہے امام، یہ اتنا جلدی سے رکوع کر. سوچ آتی ہے کبھی کبھی ہم کہیں پڑھ لیتے ہیں دن میں ظہر اثر کہیں. اب بعض امام ایسے ہیں بیچارے اتنی لمبی قرات کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کون سی سورت پڑھ لیتے ہیں. جبکہ عصر میں اور ظہر میں یہ سارے مسائل حالات کے اعتبار سے بدلتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز کے لیے امام کھڑا ہو تو مقتدیوں کی طرف ایک نظر کر لے، صفیں سیدھی ہیں یا نہیں، اور صفوں میں کون سب سے زیادہ کمزور مقتدی ہے، پھر ویسی نماز پڑھا ہے. اب تم نے اٹھا لی سورہ بقرہ ظہر میں، اب سارے دکاندار ہیں، کوئی اپنے گراہک کو چھوڑ کے آیا، کوئی دکان کو چھوڑ کے آیا، بازار کی مسجد ہے، تو اس میں آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، حالانکہ وہ نماز ہے.
لیکن نماز میں بھی یہ خیال دیکھو کہ مقتدی کون کمزور ہے، کون محتاج ہے، کون مجبور ہے، اس کے حساب سے شارٹ کر دو۔ اس لیے 3 چھوٹی آیتیں، ایک بڑی آیت پڑھ دو گے فریضہ زیادہ ہو جائے گا تمہارا۔ لیکن بہت سے بیچارے اس کا خیال ہی نہیں کرتے۔ ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں، امامت کے بھی اصول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب سکھائے صحابہ کرام کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین سے امام حنیفہ نے سیکھے اور انہوں نے سیکھے۔ تو ایسا نہیں ظہر میں، عصر میں، مغرب میں اختصار کا حکم دیا اللہ کے رسول نے، چھوٹی کرو ان کو۔ عشاء اور فجر فرصت کی نمازیں ہیں، ان کو لمبا کرو، ان کے لمبے کا حکم ہے۔ اب کوئی آدمی سوچ رہا ہے رکوع نہ کر رہے امام، رکوع نہ کر رہا، تو یہ غیر اختیار ہے، اب وہ کر نہیں سکتا رکوع، پھنسا ہوا ہے۔ اپنی سے ہوتی تو اب تک 2-4 رکعتیں اکٹھی کر دیتا، تو یہ غیر اختیاری عمل ہو رہا اس کا۔ اب گیا امام رکوع میں تو یہ غیر اختیاری تھا، اس کا اختیار میں نہیں تھا اس کا۔ اب رکوع میں بعض امام 7 مرتبہ پڑھتے ہیں تسبیح، بعض 3 سے ہی کام چلا لیں ہم جیسا، اور بعض 3 میں بھی شارٹ مار دیں، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، ہوگی کام۔ اور بعض بڑی قرت سے پڑھے ہیں اسے۔ اب بعض کے گھٹنے میں درد ہے یا گھٹنے اس کے مڑ نہیں رہے، اسے عادت نہیں ہے موڑنے کی زیادہ، اب وہ تو پریشان ہے بیچارہ، وہ تسبیح کیا پڑھے گا، وہ تو انتظار کرے گا کب کھڑا ہو۔ ایسے ہی زمین پر جانے میں بعض جگہ صفحہ ایسی ہوتی ہیں آبڑ کھوبڑ، یا فرش نہیں ہوا ہوتا اور گھٹنے کے نیچے آ گئی کنکری، اب چل رہا سجدہ امام صاحب کا لمبا، اب یہ غیر اختیاری سجدہ کرے گا بیچارہ مقتدی۔ تو بعض عمل غیر اختیاری ہوتے ہیں اور بعض عمل اختیار کے ہوتے ہیں۔ جیسے آدمی صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، مزے لے لے کے پڑھتا آدمی، تہجد پڑھ رہا، اپنی نماز ہے اپنی پڑھ رہا، بعد 4 رکعت کی نیت باندھ کے پڑھ رہا، افضل جب کہ 2 رکعت کی 2 رکعت کی پڑھ رہا، لمبی لمبی پڑھ رہا، وہ اس کے اختیار میں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب احبار اور رہبان کا حکم آیا تو یہاں پر بما کانوا یعملون نہیں فرمایا، بلکہ بما کانوا یصنعون فرمایا، لبئس ما کانوا یصنعون۔ اس میں اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان کے علماء اور مشائخ کی یہ غلط روش کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے اگر ہم ان کو منع کریں گے تو یہ ہمارا کہنا سنیں گے اور باز آ جائیں گے، پھر بھی ان کو نذرانوں اور لالچ یا بد اعتقاد ہو جانے کے خوف سے ان کے دلوں میں حمایت حق کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ان بدکاروں کے اعمال بد سے بھی زیادہ برا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے کہنے سے آدمی بھلائی پہ آ جائے گا تو ہمیں کہنا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آدمی ہمارے کہنے سے اس برائی سے رکے گا تو ہمیں روک دینا چاہیے۔ بہت سے مسائل آتے ہیں ایسے، بیاہ شادی کے، برات کے، کہ صاحب ہم تو برات میں جب جائیں گے ڈھول تاشے نہ ہوں تمہارے، تو اپنا بھی ڈھول تاشے بند کر دیں کہ صاحب ہم تو تمہاری شادی میں جب بیٹھیں گے جب تم شادی کو شریعت کے خلاف نہیں کرو گے، اگر شریعت کے خلاف کرو گے تو بھائی ہم شریک نہیں ہو رہے، بھائی تم جانو تمہارا کام جانو۔ تو یہ ہے علماء کی ذمہ داری، مشائخ کی ذمہ داری۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر علماء چاہیں، مشائخ چاہیں، مشائخ جمائیں شیخ کی، اور شیخ آج کل بوڑھے بڑے کو بھی کہتے تھے شیخ صاحب، اور ہمارے تو قریش برادری میں شیخ صاحب ہی ہیں سارے ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں تو شیخوں کا محلہ یا بوپاریوں کا محلہ کا ہے، قریشیوں کا محلہ، تو سارے مشائخ ہیں ہمارے تو ماشاءاللہ۔ تو جتنے بھی بزرگ ہیں یہ سارے مشائخ میں شمار ہوتے ہیں، جن کا حاصل یہ ہوا کہ جس قوم کے لوگ جرائم اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے اور ان کے مشائخ اور علماء کو یہ بھی اندازہ ہو کہ ہم ان کو روکیں گے تو یہ باز آ جائیں گے، ایسے حالات میں اگر کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے ان جرائم اور گناہوں کو نہیں روکتے تو ان کا جرم اصل مجرموں اور بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ فرمایا اللہ نے، لبئس ما کانوا یصنعون میں یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ۔ اب ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر میں ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں صاحب ہم نے کئی بار کہہ لیا مانتے ہی نہیں، کئی بار کہہ لیا سمجھا لیا سمجھتے ہی نہیں۔ وہ نہیں سمجھے تم سمجھ جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ،
سمجھے کہ نہ سمجھے اپنا بستر مسجد میں لا کے ڈال دو کہ بھئی تم سارے بے نمازی اور میں بے نمازیوں کے گھر میں رہنا نہیں چاہتا. تم سارے بے نمازی اور بے نمازی کا جھوٹا خنزیر سے بھی بدتر ہے، میں ایسا پانی بھی نہیں پینا چاہتا. ہم سب پیویں، سبھی پیویں، ان سے کیا امام بھی پیویں، مقتدی پیویں، سبھی پیویں. کسی گھر میں دعوت ہو جائے امام کی، جب جا رہا ہے وہ کون سا کوئی ان برتنوں کو صرف سے دھلوا کے جب پی رہا ہے، یہ پانی تو وہی ہے، لانے والا تو وہی بے نمازی ہے، پلانے والا تو وہی ہے، سب پی رہے ہیں ہم سب اسی ضمن میں. تو لبیس ما کانوا یصنعون میں اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے. تو اس لیے قرآن پاک کی تفسیر اور تفہیم اور قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، ورنہ کل قیامت میں قرآن پاک خود کہے گا کہ تو بتا، تو نے غیر مسلم کی بات کو سنا تھا، بچوں کی بات کو سمجھا تھا، پڑوسیوں کی بات کو خوب سمجھا، بیاہ شادیوں میں شرکت کر کے وہاں سب چیزیں سمجھی، مجھے کیوں نہیں سمجھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ مشائخ اور علماء کے لیے پورے قرآن میں اس آیت سے زیادہ سخت تنبیہ کہیں نہیں ہے. یہ بہت بڑی تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے ہر ایک بزرگ کے لیے اور ہر ایک ذمہ دار کے لیے، ہر ایک مولوی کے لیے، ہر ایک امام کے لیے. اب لوگ یوں کہنے نہیں صاحب ہمیں تو امامت سے مقصد ہے، تو پھر ٹھکائی بھی تو اسپیشل ہوگی پھر وہاں، کیونکہ یہاں اس کو یہ فرمایا کہ جو مجرم اور بدکار بدکاریاں کر رہے ہیں اس سے زیادہ بڑا جرم ان کا ہے، ذمہ داروں کا. ان کی زیادہ ٹھکائی ہوگی ان سے زیادہ کہ تم نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں. ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ صاحب سمجھے ہی نہیں ہے، یہ نہ سمجھے تم سمجھ جاتے، تم انسانیت اختیار کر لیتے. امام تفسیر ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک مشائخ علماء کے لیے آیت سب سے زیادہ خوفناک ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس ہے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، یہ بھی فرما رہے ہیں کہ سخت تنبیہ، اس سے زیادہ تنبیہ والی آیت قرآن میں علماء کے لیے اور نہیں ہو سکتی، ذمہ داروں کے لیے. اور امام تفسیر جو ہیں ضحاک رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے بعد کے مفسر ہیں، یہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مشائخ علماء کے لیے یہ آیت سب سے زیادہ خوفناک. وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے ان کا جرم تمام چوروں، ڈاکوؤں اور ہر طرح کے بدکاروں کے جرم سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. پچھلی آیات میں سب سے پہلے چوروں کا ذکر تھا، پھر ڈاکوؤں کا ذکر تھا، پھر زانیوں کا ذکر تھا، اور پھر قاتلوں کا ذکر تھا، اور پھر یہود جو قرآن پاک میں تبدیلیاں تحریفیں کرتے تھے ان کا ذکر تھا، اور پھر پیچھے مسلمانوں کے اوصاف کو بیان فرمایا تھا کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے. اب یہاں پر ان اتنی ساری برائیوں کے تذکرے کے بعد میں یہاں پر لبیس ما کانوا یصنعون کے لانے کا مقصد یہ کہ اتنی ساری جو برائیاں پیچھے بیان ہوئی تھی وہ ساری ہماری غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے ان کا جرم تمام چوروں، ڈاکو، ہر طرح کے بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. العیاذ باللہ، اللہ معاف فرما. مگر یاد رہے کہ یہ شدت اور وعید اسی صورت میں ہے جبکہ مشائخ اور علماء کو اندازہ بھی ہو کہ ان کی بات سنی اور مانی جائے گی، اور جس جگہ قرائن یا تجربے سے یہ گمان غالب ہو کہ کوئی سنے گا نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں ان کو ایذائیں دی جائیں گی، تو وہاں حکم یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری تو ساقط ہو جاتی ہے. لیکن افضل و اعلیٰ پھر بھی یہی رہتا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ حضرات اپنا فرض ادا کریں اور اس میں کسی کی ملامت یا ایذا کی فکر نہ کریں، کیونکہ پچھلی آیت میں بتلا دیا تھا کہ پکے سچے مومن کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں رکھے گا. اور اس کے بعد دوسری کیا بتائی تھی، بھول گئے؟ ہاں، کفار کے لیے سخت اور مومنین کے لیے نرم. اور تیسری نہ، یہ تو چوتھی ہے، لا یخافون لومۃ لائم. چوتھی ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ. ہاں، ان برائیوں کو روکنے کے لیے جہاد کرتے رہو، مجاہدہ اختیار کرتے رہو. اور چوتھی یہ بتائی کہ کوئی کچھ بھی کہے، لا یخافون لومۃ لائم، یعنی کوئی کچھ بھی ملامت کرے، کچھ بھی کہے، اللہ کے راستے میں اور حق ظاہر کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے. یہ صفات بیان کی تھی. تو اب جب کوئی کچھ کہے گا کسی کو، ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو ملامت کرے گا، انہوں کہ یار ملا جیوں کو بھی ایسے ٹائم پہ آنا چاہیے،
یہ بڑے بوڑھوں کو چین نہ پڑا، ایسے ٹائم پہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کہیں گے، کہتے رہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس جگہ بات سننے اور ماننے کا احتمال غالب ہو وہاں مشائخ، علماء، بلکہ ہر مسلمان پر جس کو اس کام کا جرم اور گناہ ہونا معلوم ہو فرض ہے۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ فرض عین بھی ہے، فرض کفایہ بھی۔ تبلیغ ہم لوگ سمجھیں کوئی ضروری تھوڑی ہے جماعت میں جانا، مت جاؤ جماعت میں، 1 گھنٹہ بھی مت جاؤ، تم 1 دن بھی مت جاؤ، لیکن اس کام کو تو کرو جو اللہ کا حکم ہے، برائیوں سے روکو اور بھلائیوں پہ لوگوں کو چلاؤ اور خود بھی چلو۔ مت جاؤ چلے 4 مہینے میں، لیکن کرو تو۔ چلے 4 مہینہ تو اس کام کو سیکھنے کے لیے ہے۔ وائس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا مقصد تم کو گھروں سے نکالنا نہیں ہے، میرا مقصد تو یہ ہے کہ تم اس کام کو گھر کے ماحول میں رہ کر سیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے باہر نکل کے سیکھ جاؤ گے، اور باہر نکل کے سیکھ کر پھر مقام پہ آ کے تم اس کام کو کرو گے۔ اصل کام تو یہ ہے کرنے کا، لیکن ایک آدمی نہ تو باہر نکل رہا اور نہ لوگوں کو نکلنے دے رہا، اور نہ مقام پہ کام کر رہا اور نہ مقام پہ کام کرنے دے رہا، اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ آدمی خود یہ چاہتا ہے کہ دین پھیلے ہی نہیں۔ تو اسی لیے دعوت و تبلیغ فرض عین ہے وہاں پر جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو۔ جیسے نماز فرض ہے نا، وہاں پہ دعوت دینا بھی فرض ہے، اور فرض کفایہ ہے ایسی جگہ پر جہاں اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا لیکن دین پھیل بھی نہیں رہا، تو ایسی جگہ پر فرض کفایہ ہے۔ ایسی جگہ پہ اگر مسجد سے ایک جماعت چلی گئی تو جب تک وہ جماعت واپس نہ آئے جب تک کا جگاڑ بازی چلتا رہے گا، لیکن وہ جماعت کام کر کے آ گئی، اب دوسری جماعت کا جانا فرض کفایہ ہے۔ جیسے میت ہے، میت کی تجہیز و تکفین میں اگر محلے میں سے 2-4 بھی شریک ہو گئے، انہوں نے اس کا کام کر دیا تو سب کے اوپر سے وہ فرض اتر جائے گا۔ لیکن کسی محلے میں جنازہ رکھا رہے، نہ تو اسے کوئی نہلاوے، نہ اسے کوئی کفن پہنا، نہ اسے دفنا ہے، تو اس محلے والوں کیا کہیں گے؟ بھائی کتنا اچھا محلہ ہے، کیا یوں کہیں گے نا دینداروں کا محلہ بھائی ماشاءاللہ دیکھو میت 3 دن سے رکھی ہے، کہیں گے یوں؟ ہاں، بلکہ یوں کہیں گے کتنے بیکار لوگ ہیں، ہاں دیکھو بیچارہ، دیکھو گنہگار جو ہوتا ہے نا وہ بھی مردار ہوتا ہے ایک طرح سے دین کے اعتبار سے۔ جیسے مریض بیمار ترس کھانے کے قابل ہوتا ہے، ایک آدمی کے پیر ٹوٹ جائیں اللہ نہ کرے یا فالج پڑ جائے، اب وہ تڑپ رہا سڑک پہ، کہ ہمیں کیا لینا، یہ جانے اس کا کام جانا، ایسا نہیں۔ انسانیت یہ ہوگی نہیں بھائی اسے اٹھاؤ جلدی سے، اسے ہاسپٹل پہنچاؤ، پیسہ بھی نہیں لگاؤ تو کم سے کم باتوں سے تو اس کا ساتھ دو، یہ فرض عین ہے اس وقت میں۔ ہاں اگر 2-4 آدمی نے وہ کام کر دیا تو آپ کے اوپر سے سب کے اوپر سے فرض اتر گیا، فرض کفایہ ہو گیا۔ تو ایسے ہی جہاں پر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو وہاں دعوت و تبلیغ فرض عین ہو جاتی ہے۔ پھر یوں نہیں کہہ سکتے صاحب وہ کریں وہ فلاں کریں نہیں کریں، جو اپنی آنکھوں سے من رأى منکم منکرا، جو تم میں سے کوئی بھی دیکھ رہا ہے اسی کے اوپر اب فرض عین ہے۔ گناہ کو روکنے اور منع کرنے میں مقدور بھر کوشش کریں، خواہ ہاتھ سے یا زبان سے یا کم از کم اپنے دل کی نفرت اور اعراض سے۔ اور جس جگہ غالب گمان یہ ہو کہ اس کی بات نہ سنی جائے گی یا یہ کہ اس کے خلاف دشمنی بھڑک اٹھے گی تو ایسی حالت میں منع کرنا اور روکنا فرض تو نہیں رہتا، مگر افضل و اعلیٰ اور بہتر۔ بہرحال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق یہ تفصیلات صحیح حدیث سے مستفاد ہیں۔ یعنی جو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم یہاں بولیں گے تو الٹا آئیں گے ہمارے لیے، بولنا پھر بھی افضل ہے، چپ رہ لیں آپ وہ الگ بات ہے، لیکن اس مشن میں، اس شادی، اس تقریب میں اور اس گناہ کے کام میں آپ کا شریک ہونا تو کہیں تک بھی جائز نہیں رہتا۔ خود نیک عمل اختیار کر لیں اور برے اعمال سے بچنے کے ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف ہدایت اور برائی سے روکنے کا فریضہ عام مسلمانوں پر اور بالخصوص علماء اور مشائخ پر ڈال کر اسلام نے دنیا میں امن اور اطمینان پیدا کرنے کا ایک ایسا ضروری اصول بنا دیا کہ اس پر عمل ہونے لگے تو پوری قوم بہت آسانی کے ساتھ تمام برائیوں سے پاک ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم لوگ اس میں وہ کر جاتے ہیں کنارہ کشی۔ کتنے دیر ہے ابھی اشراق میں؟ اللہ توفیق فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
ہاں مت جاؤ ان کے پاس. ہاں نہیں، جب لال خط لکھو جب پہلے لکھ دو ہمارے یہاں بارات آئے گی، ہم تمہاری نہ سلامی لیں گے نہ تمہیں نکاح دیں گے. نہ ایسی شریک مت ہو تم، اس اکیلے کو رہنے دو بس. ہاں وہ بھی صحیح، وہ ہم کو روکنا چاہیے. یہاں تو ہمیں 1 روپیہ بنا دیا تک 1.5 سال ہو گئے. کہاں دے میں وہ سکھا ہوا کو ہمارے یہاں کے مولوی تقریر کرنے والا بنا رہتے تھے، کلکتے سے بنا رہے تقریر. ان کے 11,000 20,000 5,000 7,000 دیں. تو یہ تم یہ دیکھو نا، تم میں کمی ہے کہ ان میں کمی ہے. یہ سوچ ہمارا کا مولوی کرایہ بھی نہ لے گا اپنے ہمارے مولویت ذبح، ہمارے مولویت ہمارے مقتدی ذبح بھی کر دیں گے، وہ آنے پہ پیسے دیں گے. یا کہ نہ سوچ رہے ایسے نہ کریں. صحیح بات ہے.